دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام۔ مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے تازہ ہوا کا جھونکا۔ رسول رحمت کی ناموس کی آڑ میں بنائے گئے قانون کو بلاسفیمی گینگ بشمول مذہبی درندہ مزاج ملاؤں، بدکماش وکلاء اور ان کے حامی تھرڈ کلاس سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے ہتھیار بنا کر ہزاروں بے گناہ بچوں اور بچیوں اور ان کے اہل خانہ کو زندہ درگور کر دیا۔ جو ان بدبختوں کو تاوان نہ دے سکے ان کے لیے یہ دنیا جہنم بنا دی گئی۔ ایسے ہزاروں والدین کی آہو بکا کی گونج بالآخر ایوان زیریں تک پہنچ گئی۔ شہریار آفریدی۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں، پھر آگے بات کریں گے۔ شہریار آفریدی صاحب ایک سیٹ رائٹ پہ ہو جائے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تھینک یو اسپیکر صاحب۔ اسپیکر صاحب، بہت سارے بچوں کا فیوچر از ایٹ سٹیک۔ واٹس ایپ پہ، سنیپ چیٹ پہ، انسٹا پہ ان کو لنک آتی ہے اور اس لنک کو جیسی وہ کلک کرتے ہیں وہ بلاسفیمی میں یا مختلف ایسی چیزیں جو اینٹی سٹیٹ ہوں، وہ جب آپ کھولتے ہیں جس نے آپ کو بھیجا ہوتا ہے اس بیس پہ جب آپ کوئی بھی اس کو رسپونڈ کرتا ہے۔ یہ میں ایک باپ کی کہانی آپ کو بتا رہا ہوں اور آئی ہوپ منسٹر کنسرن ول ٹیک اٹ ویری سیریسلی۔ سر، مجھے اڈیالہ کے باہر یہ کچھ فیملی ممبرز ملے، انہوں نے سب نے یہی چیز بتائی جو ابھی آپ کے نوٹس میں لا رہا ہوں۔ جی آرڈر ان دا ہاؤس، پلیز تشریف رکھیں۔ جی سر، یہ لنک کھولتے ساتھ ہی جس نے اس کو لنک بھیجا ہوتا ہے وہ مختلف ڈی پیز کے ذریعے جب آگے میسج آتا ہے، کبھی یونیورسٹی کا، کبھی مدرسے کا، کبھی کسی آرگنائزیشن کا نام یوز کر کے، وہ بچہ جب اس کو ریپلائی کرتا ہے کہ وٹ از دس، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ہمیں سینڈ کریں تو اس کے بدلے ہم آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن دیں گے۔ سر، میجورٹی پاکستان کے بچے رورل ایریاز کے، سر ان کو اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ سر، وہ آج جیلوں میں پڑے ہیں، ان کی زندگی داؤ پہ ہیں، ان کے ماں باپ ذلیل ہو رہے ہیں، اس میں بچے نہیں ہیں بچیاں بھی ہیں۔ سو پیورلی آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز اس کا کیا رپلائی دیں گے؟ تھینک یو۔ جی طلال صاحب۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے سر، یہ پورا ایک مافیا ہے جو لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ ٹیکٹک استعمال کرتا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگوں کو ریلیف بھی انویسٹیگیشن یا ہمارے جو لیول پہ وہ دیا گیا ہے، لیکن کیونکہ جب مذہبی معاملہ آ جاتا ہے تو بڑی چیزیں سینسٹیو ہو جاتی ہیں، اور یقیناً ہمارے جو آفیسرز ہیں یا اسی طرح جو ججز ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کا پریشر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ بالکل صحیح نشاندہی کی۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو میں افریدی صاحب کو اس کا پوری جو ڈیٹیل اور جو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں وہ میں ان کو آگاہ کروں گا۔ جی، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیلوں سے ریلیز ہوئے ہیں اور بہت ساروں کے جو کیسز ہیں وہ ختم ہوئے ہیں۔ سر، اس پہ میرا خیال ہے کسی بات ذرا ڈیٹیل بریفنگ بھی دے دیے گا۔ ہماری MNA صاحبہ ہیں نکت شکیل صاحبہ، سر یہ سطور محض ایک تلخ تبصرہ نہیں بلکہ ایک اجتماعی المیے کی گواہی ہیں۔ وہ المیہ جس میں قانون کی روح کو مسخ کر کے اسے کمزوروں کے خلاف ہتھیار بنا دیا گیا، اور جس کے سائے میں نفرت، لالچ اور خوف نے پورے معاشرے کو یرغمال بنا لیا۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس ہر مسلمان کے دل میں جاں گزیں ہے، مگر اس تقدس کی آڑ میں ظلم، بلیک میلنگ اور قتل و غارت کو جواز دینا نہ دین ہے، نہ شریعت، نہ اخلاق۔ یہ محض گینگ وار ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ سچ یہ ہے کہ جب قانون طاقتور کے ہاتھ میں آ جائے اور کمزور کے خلاف استعمال ہو تو انصاف نہیں رہتا، انتقام بن جاتا ہے۔ گزشتہ برسوں میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح الزامات کی بنیاد پر گھروں کو جلایا گیا، بچوں کے مستقبل راکھ میں ملائے گئے، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کیا گیا۔ عدالتوں تک پہنچنے سے پہلے ہی ہجوم نے فیصلے صادر کر دیے۔ یہ سب کچھ اس ملک میں ہوا جس کے آئین میں جان، مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت درج ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ریاستی اداروں، قانون سازوں اور اہل فکر کو رک کر خود سے سوال کرنا ہوگا، کیا ہم نے قانون کو تحفظ انسان کے لیے بنایا تھا یا انسان کو قانون کی بھینٹ چڑھانے کے لیے؟ شہریار آفریدی جیسی آوازیں اسی لیے اہم ہیں کہ وہ ایوان زیری میں بیٹھ کر اس درد کو زبان دیتی ہیں جو گلی کوچوں میں سسک رہا تھا، مگر محض آواز کافی نہیں، اصلاح، شفافیت اور جواب دہی ناگزیر ہے۔ اسلام کی اصل روح عدل، رحم اور حکمت ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اختلاف،
الزام اور حتیٰ کہ دشمنی کے مواقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کو ہجوم کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ مکہ کی فتح کے دن عام معافی، طائف میں دعا اور مدینہ میں میثاق، یہ سب اس بات کا اعلان تھے کہ اسلام تلوار نہیں، اخلاق سے دل جیتتا ہے۔ پھر ہم کس اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں جب الزام کو ثبوت، ہجوم کو عدالت اور نفرت کو غیرت بنا دیا جائے؟ اسی پس منظر میں جماعت احمدیہ کی تعلیمات ایک واضح، عملی اور امن پر مبنی اسلام پیش کرتی ہیں۔ جماعت احمدیہ ہمیشہ سے اس بات پر قائم رہی ہے کہ اسلام کی سچائی تلوار سے نہیں بلکہ دلیل، اخلاق اور خدمت انسانیت سے ثابت ہوتی ہے۔ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، یہ محض نعرہ نہیں، ایک عملی پروگرام ہے۔ یہی وہ اسلام ہے جو رسول رحمت کی سیرت کا آئینہ دار ہے، قانون کی بالادستی، انسان کی حرمت اور مذہبی آزادی کا احترام۔ یہ کہنا کہ صحیح اسلام احمدیہ ہی ہے، دراصل اس اصولی موقف کا اظہار ہے کہ اسلام کی اصل پہچان امن، عدل اور رحم ہے، اور جب کوئی جماعت ان اصولوں پر مسلسل، منظم اور عملی طور پر قائم رہے تو وہی اسلام کی درست نمائندگی کرتی ہے۔ جماعت احمدیہ نے دنیا بھر میں مساجد کے دروازے سب مذاہب کے لیے کھولے، تعلیمی اور فلاحی منصوبے چلائے اور ہر ملک کے قانون کی پاسداری کو دینی فریضہ قرار دیا۔ یہ رویہ نہ صرف اسلام کے حق میں دلیل ہے بلکہ ان پروپیگنڈوں کا عملی جواب بھی ہے جو اسلام کو تشدد سے جوڑتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے شور میں سنجیدہ مکالمہ دب جاتا ہے۔ چند تھرڈ کلاس انفلوئنسرز کلکس اور لائکس کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں، اور کچھ وکلا اور نام نہاد مذہبی رہنما اس آگ پر اپنا کاروبار چلاتے ہیں۔ ریاست اگر اس گٹھ جوڑ تو توڑے بغیر انصاف کی بات کرے گی تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اصلاح قانون، جھوٹے الزامات پر سخت سزائیں، تیز اور شفاف عدالتی عمل اور ہجوم کے خلاف زیرو ٹالرنس، یہ سب ناگزیر ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ نصاب، ممبر اور میڈیا تینوں جگہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اصل روشنی میں پیش کیا جائے۔ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ اختلاف میں بھی انسان کی حرمت مقدم ہے۔ علماء کو یاد رکھنا چاہیے کہ فتویٰ علم اور ذمہ داری مانگتا ہے، اور وکیل کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانون کا مقصد انصاف ہے، تاوان نہیں۔ آخر میں تازہ ہوا کا جھونکا تبھی محسوس ہوگا جب ہم اجتماعی طور پر یہ عہد کریں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہونے والے ہر ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، چاہے وہ کسی کے بھی ہاتھوں ہوں، اور یہ بھی کہ اسلام کی درست نمائندگی وہی ہے جو عدل، امن اور محبت کو زندہ کرے۔ جماعت احمدیہ کی تعلیمات اس راستے کی طرف واضح اشارہ کرتی ہیں۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہجوم کا شور یا ضمیر کی آواز۔ ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، ویڈیو شیئر کریں تاکہ صحیح پیغام لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔